أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تبارك وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. We seek refuge in Allah from Satan, the rejected and accursed. In the name of Allah, the most benevolent, the most compassionate, the creator and the minister of the world. O my Lord, explain me my grace. Ease my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. मलेच्छ भाषा कीर्तातैन वैद वाक्य प्राण मुखा वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णाम वंदे जगत गुरु महा समम कायश्रो गिरीवाधारयन्न चलम समम कायश्रो गिरीवाधारयन्न चलम स्थिरा संप्रेक्ष नासिकाम गरहा समम ध्यानम विशस् ध्यानवलोकन्या यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः. ओम शन्नो वरुणा शन्नो मित्रा शन्नो भवद्वर्यमा शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति. नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मासि. ओम शांति ओम शांति ओम शांति. मोहतरम सदर जलसा, स्टेज पर उलमाए किराम और इस पिंडाल में तशरीफ़ फरमा हमारे दीनी भाइयों, गैर मुसलमानों, नौजवान साथियों, पर्दे में तशरीफ़ फरमा हमारी समाज की बहू और बेटियों, माँ और बहनों, बहुत अच्छा और बहुत कामयाब आपका ये प्रोग्राम अभी तक रहा है. कभी उम्मीद करता हूँ कि आखिर तक आपका ये प्रोग्राम इसी तरह ताज़ा दम होकर सब लोग शरीक रहेंगे और इस प्रोग्राम को इंशाअल्लाह हम कामयाब बनाएंगे. अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें वो कहने की तौफीक अता फरमाए जिस पे हम सब लोग सुनने से कहीं ज़्यादा अमल कर सकें. बहुत सारे मसाइल हैं बोलने के लिए, मगर कुछ बातें ऐसी है कि जिनको बोलना, सुनना और सुनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. कल एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में एक ही पिंडाल में मर्द हजरात भी थे और दूसरी तरफ पिंडाल एक ही था, शामियाना एक ही लगे हुए थे, लेकिन डिवाइड किया गया था, एक तरफ मर्द और एक तरफ औरत. उसको देखकर तकरीबन पौने 2 घंटे वहाँ पर हमारी कल बात हुई थी, 1-1:30 बजे रात तक. और बहुत
اچھی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کہلوائی، میں چاہتا ہوں ان میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے یہاں پر رکھوں۔ مجھے خود یقیناً وہ باتیں بہت اچھی لگی تھی، وہ اس لیے چونکہ اس کا تعلق قرآن سے، حدیث سے، شریعت سے تھا۔ خوبصورت منظر تھا کہ ایک طرف عورت بیٹھی ہوئی ہے اور ایک طرف مرد بیٹھے ہوئے۔ چونکہ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نیرو مائنڈڈ، آپ یہ کہہ سکتے ہیں تنگ نظر، چھوٹی سوچ والے، کہ جو اپنے آپ مرد کے لیے سوچتے کہ اس دھرتی میں جو کچھ بھی ہے مرد ہی ہے، ان کا ہی مقام، ان کی فضیلت اور ان کی اہمیت اور ان کی حیثیت، باقی اور ان کے مد مقابل ان کے سامنے میں جو فیمیل ہے، جو عورت ہے سماج کی، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا کوئی مقام نہیں ہے، ان کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں ہمارے اس بھارت کی دھرتی پر۔ دنیا میں تو برے عقائد ہیں، اس کے بارے میں بہت سارے برے عقائد ہیں۔ عورت کے تعلق سے ہم دنیا کی بات نہیں کرتے، ہم بھارت کی بات کرنا چاہتے ہیں اپنے قرآن کی روشنی۔ تو کیا مرد اور عورت کا مقام ایک ہی ہے؟ کیا مرد کے لیے عورت ضروری ہے اور عورت کے لیے مرد ضروری ہے؟ کیا ایک دوسرے کے بغیر یہ زندگی نہیں گزر سکتی؟ اللہ کو کیا ضرورت تھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا؟ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے ان کے مجسمہ کو جب بنا دیا اور جب ان کے بت میں، ان کے اس باڈی میں، ان کے اس مجسمہ میں جب جان ڈال دی، جب حضرت آدم بن کر تیار ہو گئے، اچھا خاصا انسان، ہٹا کٹا، تو پھر اللہ کو کیا ضرورت پڑی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت کو حضرت آدم کے بائیں اس پسلی سے پیدا کیا، ایک عورت کو، ایک فیمیل کو۔ تو ہم اور آپ بنا سوال کیے ہوئے یہ ماننا چاہیے کہ اس دنیا کا کریٹر اللہ ہے، اس دنیا کا بنانے والا اللہ ہے۔ اس دنیا میں کب کس چیز کی ضرورت ہے، کب نہیں ہے، کبھی کبھی ہمارے نظروں میں ایسا لگتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ کے نظر میں، اللہ آگے پیچھے سب کچھ دیکھتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ چیز بہتر ہوتی ہے۔ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اس دنیا کو قائم رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے کیا ضروری ہے، کیا ضروری نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے بعد عورت کو پیدا کیا۔ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا ہے کہ اللہ اس دنیا کو بسانا چاہتا تھا، اور اس کے لیے یقیناً صرف ایک مرد سے نہیں بس سکتی تھی یہ دنیا، اس کو اسٹیبل کرنا تھا، بیلنس میں لانا تھا۔ سارے مرد ہوتے پوری دنیا میں، ذرا تصور کیجئے، سارے مرد ہوتے، ان دا ہول ورلڈ صرف مرد نظر آتے چاروں طرف، یہ دنیا آگے نہیں بڑھتی۔ ایک نظام بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا۔ اس کا پروسیس کیا ہے، میں قرآن کی روشنی میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ شرابی، کچھ نوجوان بھٹکے ہوئے، ان لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے مائنڈ کو، اپنے دل و دماغ کو استعمال مت کرو اس ایشور کی ودھی، اس پرماتما، اس خدا کے قانون کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لو۔ اس سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا ہے کہ یہ دنیا کیسے چلے گی۔ اس سے بہتر اس نے جو فضیلت مرد کو عطا کی ہے، جو مقام ایک مرد کا ہے،
وہی مقام ایک عورت کا بھی، صرف ایک درجہ زیادہ نہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. مرد عورت ایکول، صرف ایک درجہ مرد کے لیے بڑھا ہوا ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، چونکہ مرد باہر کام کرتا ہے، مرد بچوں کی پرورش کے لیے روزی روٹی کماتا اور اس کی عقل عورت کے سامنے میں زیادہ ہے، اس لیے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ایک درجہ اس کو زیادہ اتھارٹی دے دی. ورنہ دونوں کے دونوں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ برابر ایکول. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10,500 سال پہلے اس دھرتی پر 4 ارب 60 کروڑ سال پہلے اس دھرتی پر انسان نہیں، اس زمین کو بنایا اللہ، اس زمین کو، اس پرتھوی کو 4 ارب 60 کروڑ سال پہلے. ہسٹریکل بات ہے، ایک رپورٹ ہے، آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے. اوتھینٹک پکا مضبوط بات صرف قرآن کی ہے، باقی اس کے بعد قرآن کے بعد جتنی بھی باتیں ہیں اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، آگے پیچھے ہو سکتا، لیکن قرآن میں نہیں ہو سکتا. تو 4 ارب 60 کروڑ سال پہلے اس زمین کو اللہ نے بنایا، جناتوں سے آباد کیا، جنات ختم کر دیے گئے. اب انسان کی باری آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچا کہ انسان کو بنایا جائے. تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرشتوں کو ایسے جمع کیا، ٹوٹل فرشتوں کو، to assemble the angels in front of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ نے اپنے نزدیک تمام فرشتوں کو وَإِذْ قَالَ، اور اللہ نے کہا بھی. اللہ کو ضرورت نہیں تھی لیکن ایک خبر دینا چاہتے تھے فرشتوں کو، تو اس لیے ایک مشورہ کیا. اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ فرشتوں میں زمین پر نائب بنانا چاہتا ہوں، خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. کیا کہتے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ آپ زمین پر ایسی مخلوق کو بنانے جا رہے ہیں جو خون کریں گے، فساد کریں گے، شراب پیئیں گے، زنا کریں گے، پردے پر پابندی لگائیں گے، بیٹیوں کو ننگا کریں گے، برانا کریں گے، گدی مل جائے گی تو اپنی پاور کا، طاقت کا غلط استعمال کریں گے. کیا ضرورت ہے؟ What is need to create and like that creations؟ ایسی کریچر کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے اسی مخلوق کو؟ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها، آپ بنانے جا رہے ہیں ایسی مخلوق کو من يفسد فيها، جو زمین پر فساد پیدا کرے. یہ فساد ہی تو ہے. ایشور کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ عورت بیٹی سمان کی چیز ہے، عزت کی چیز ہے، پیار سے رکھنے کی چیز ہے، اور کچھ لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں پاگل کی طرح اور نعرے بازی کرتے، جے شری رام جے شری رام، الگ الگ طرح کے نعرے لگاتے. تو اس سے بیٹی کا سمان نہیں ہوا، ایک بیٹی ہے سمان نہیں ہوا. اس کو ڈرانا اور اس کو یہ باور کرانا مقصد تھا کہ تم جو کالے لباس پہن کر آئی ہو اس کو تم اتار دو، نہیں تو جے شری رام میں تمہارا کچھ سے کچھ کر دوں گا، یہ مقصد ان کا تھا. لیکن یاد رکھو ظالموں، جب ظالم آیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو واضح کیا ہے. یہ مت سمجھنا کہ عورت ہے تو کمزور ہے، ڈرا دیں گے. درگم راکشس آیا تھا تو اس کا وध کس نے کیا تھا پتہ ہے نا؟ نہیں معلوم ہے تو پڑھ لینا اپنی کتابوں کو.
آپ کی کتاب میں ہے لکھی ہوئی یہ بات، جب درگم راکشس کو ختم کرنے کی باری آئی تو بڑے بڑے دیوتا نے گھٹنے ٹیک دیے، لیکن اگر اس درگم راکشس کا کسی نے وध کیا تو اس کا وध کرنے والا ایک درگا نامی بھگوتی ماں ایک عورت تھی جس کا نام درگا پڑا۔ عورت کمزور نہیں ہوتی۔ ایک عورت کو کیا دیکھا؟ پیچھے پل پڑے لڑکے، جے شری رام جے شری رام۔ میں جے شری رام کے اوپر بات کروں گا بھی، رام چندر جی کی تھوڑی سی جیونی بھی لاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، فساد پیدا کرے، ویسفک الدماء، خون بہائیں گے، موب لنچنگ کریں گے۔ زبان میری ہے، الفاظ قرآن کریم کے ہیں، من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کرسیاں حاصل کرنے کے لیے گودرا میں کام کریں گے، کار سیوکوں کی ہتیا کروائیں گے جان بوجھ کر، اپنی گدی کو باقی کرنے کے لیے فوجیوں کو شہید کریں گے، اپنی کرسی کو باقی رکھنے کے لیے من یفسد فیہا، فساد پیدا کریں گے، ہندو مسلمانوں کو لڑائیں گے۔ اللہ فرماتا، فرشتے کہتے ہیں اللہ کو صحیح اندازہ لگایا تھا فرشتوں نے، من یفسد فیہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اے اللہ، آپ کو کس بات کی ضرورت ہے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، ہم کافی ہیں آپ کی بھکتی کے لیے، آپ کی تقدیس بیان کرنے کے لیے۔ وَنَحْنُ، فرشتے کہہ رہے کہ اللہ مت پیدا کیجیے، کیوں؟ فساد کریں گے، خون بہائے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انی اعلم، میں زیادہ بہتر جانتا ہوں ان باتوں کو ما لا تعلمون، جن کو تم نہیں جانتے۔ اب بیچارے فرشتے ہیں، وہ اللہ کے مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، وہ گناہ نہیں کرتے، فرشتے گناہ نہیں کرتے، فرشتے کا مقام بہت بڑا، لیکن ان سے بڑا مقام اگر اس دھرتی پر اس پورے برہمانڈ میں کسی کا ہے تو انسان کا ہے، ایک ایمان والے کا۔ کیوں؟ اس کی فضیلت کیسے بڑھ گئی بتاتے، حالانکہ فرشتے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی ہمیشہ کبریائی بیان کرتے، جو ہمیشہ اللہ کی ڈیوٹی پوری کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما تؤمرون، جو ان کو آرڈر دیا جاتا ہے وہ ان کو فالو کرتے۔ اگر انسان ایسا ہی کرے تو بتائیے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا؟ ولایت کے مقام کو پہنچ جائے گا، وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ تو فرشتوں سے بھی بڑی فضیلت، بڑا مقام اگر اللہ کی نظر میں کسی کا ہے تو انسان کا۔ تو اب فرشتے تھے، انہوں نے ایک اندیشہ ظاہر کیا۔ کیوں اندیشہ ظاہر کیا؟ ان کو کیسے پتا چلی کہ یہ لڑائی کریں گے؟ ان سے پہلے جو جنات تھے دنیا میں وہ لڑتے تھے، جھگڑا کرتے تھے، شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے۔ ایسی ان کی بھی مخلوق ہے، جیسے ہم اور آپ ہیں، ان میں ہندو بھی ہے، مسلم بھی ہے، اچھا بھی ہے، برا بھی ہے، بھلا بھی ہے، کوئی نیتا ہے، کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، ویسے جناتوں میں بھی سیم ساری چیزیں اسی طرح کی۔ ان کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، تو وہ دیکھ چکے تھے کہ بس فرق اتنا ہے کہ آپ نے ان کو آگ سے پیدا کیا، ان کو مٹی سے پیدا کرنے کی آپ پروسیس اپنا رہے ہیں، لیکن یہ اسی طرح کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جاؤ انی اعلم ما لا تعلمون، سارے لوگ فساد پیدا نہیں کریں گے، سارے لوگ موب لنچنگ پر اعتماد نہیں رکھیں گے، سارے لوگ راجنیتی کے دیوانے نہیں ہوں گے، سارے لوگ کوئی لڑیں گے نہیں آپس میں، بلکہ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے سے محبت کریں گے، ایسے بھی لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں گے، ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اس دھرتی پر پنیہ کریں گے، پاپ نہیں کریں گے، ایسے بھی لوگ ہوں گے جو بیٹیوں کا سمان کریں گے،
ایسے بھی لوگ ہوں گے جو بیٹی کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، ان کی جان کی رکشا کے لیے ٹرین کے نیچے کود جائیں گے، چلتی ہوئی ٹرین کے نیچے کود کر ایک بیٹی کی جان بچائیں گے۔ یہ واقعہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے، ابھی بھوپال کے اندر وہ واقعہ ہوا۔ محمد مشتاق نام کا وہ لڑکا اور ایک بیٹی ہندو کی، گاڑی پٹری پہ رکی، کون سی مال گاڑی، ماں اور بیٹی دونوں کراس کرنے لگے، ٹرین کے نیچے سے، پٹری کے نیچے سے نکلنے لگے، تو اچانک جیسے بیچ میں پہنچے وہ تو گاڑی چل پڑی۔ ٹرین جیسے چلی، ماں تو نکل گئی، اپنی جان بچانے کے لیے ماں نکل گئی، بیٹی کو چھوڑ دیا۔ اب وہ بیٹی تھی، وہ نکلنے کی کوشش کر رہی تھی تو گاڑی تیز ہو گئی، تھوڑی تیز ہو گئی تو وہ بچی وہاں پر ڈرنے لگی، گھبرانے لگی کہ اب کیا ہوگا ہمارا۔ بتاؤ، جے شری رام کا نعرہ لگانے والوں کس نے بچایا اس کو؟ داڑھی اور ٹوپی والے نے بچایا، محمد مشتاق نے۔ دو بیٹی تھی اس کی، جان کی پرواہ کیے ہوئے کود گیا اس چلتی ہوئے ٹرین کے نیچے، مال گاڑی کے نیچے چھلانگ لگا کر اس بیٹی کے سر کو دبا کر رکھا کہ بیٹی تم اسی طرح رہو، تم سیکیور رہو گے، تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، تسلی دی اور اس بیٹی کو بچا کر کے باہر لے کر آئے۔ ایک وہ بھی ہے اور ایک تم ہو کہ ایک بیٹی کو جے شری رام، جے شری رام، جے شری رام۔ عجیب بات ہے بھائی، پڑھائی پہ دماغ لگاؤ، کیا جے شری رام یا نعرہ تکبیر کے پیچھے چکر لگا کر خامخواہ الجھاتے لوگوں کو۔ بہرکیف وہ ایک الگ طرف بات چلی گئی، آئے گی یہ ساری باتیں بھی انشاءاللہ اگر مجھے یاد رہا تو۔ انی اعلم ما لا تعلمون، بہت سے ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو تم نہیں جانتے، بہت سے ایسے کام بھی ہوں گے جن کو تم نہیں جانتے۔ اونلی آئی نو، انی اعلم، میں جانتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کو کیچڑ بنا کر اس کو سکھایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، بدبودار کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ہم نے انسان کو بنایا، مٹی سے انسان کو بنایا۔ انسان کا وجود اللہ بیان کرتا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یقیناً ہم نے انسان کو بنایا، مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، بجتی ہوئی مٹی سے۔ جب مٹی زیادہ سوکھ جائے تو اس مٹی کو آپس میں ٹکرائیں گے تو آواز پیدا ہوگی، من صلصال کالفخار، من صلصال من حمأ مسنون۔ ہم نے بجتی ہوئی مٹی سے انسان کو بنایا، انسان کو، مسلمان کو نہیں۔ اسی لیے اگر کسی کو اللہ نے طاقت دی ہے، وہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں ترم خواہ ہوں۔ تمہارا سر سے باڈی تک مٹی ہی مٹی بھرا ہوا ہے۔ جب تمہاری جان اور آتما نکلے گی تمہاری باڈی سے تو تمہاری لاش کو تمہارے گھر میں رکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ تمہارے بیوی بال بچے روئیں گے کہ میرا باپ چلا گیا، میرے شوہر چلے گئے، لیکن 2 دن کے بعد وہی شوہر، وہی بیوی، وہی بچے محلے والے سے کہیں گے کہ میرے ابا کی لاش کو گھر میں مت رکھو، اس کو زمین میں دفن کر کے آؤ۔ جو بہت پیار کرتے تھے آپ کو، آپ جن کے لیے رات و دن ایک کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حقیقت ایسی بنائی ہے کہ وہ تابوت میں نہیں رکھ سکتے۔ آپ کی لاش سے بدبو آئے گی، اٹھا کر آپ کو 3 من مٹی کے نیچے ڈال دیں گے۔ یہ انسان کی حقیقت ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے تمہارے وجود کو بنایا۔ پی ایم ہو، سی ایم ہو، راشٹرپتی ہو، ایم پی ہو، ایم ایل اے ہو، ادیوگ پتی ہو، فقیر ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب کی حقیقت مٹی ہے۔ لاش مٹی میں جانے کے بعد گل سڑ جاتا، اس لیے تکبر کرنے والے اپنی ذات پر ذرا نظر ڈالنا۔ میں مروں گا کوئی نہیں پوچھے گا۔ خود جو بیٹا جن کے لیے آپ بہت محنت کرتے ہیں،
آپ کی لاش پر آنسو بہائے گا وقتی طور پر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ، ورنہ چھوڑ دیجئے تو لاش، آپ کے بیٹے آپ کی لاش کو رکھیں گے؟ بالکل نہیں رکھیں، فوراً اٹھا کر ٹرانسفر کر دیں گے، کام مٹی کے نیچے جائیے۔ اس کے بعد وہاں پر کیا ہوگا؟ آپ کا عمل آپ کے ساتھ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ اہمیو سویمدم وَدَامِ یونہ پتا جنیتا یوودھاتا دھامانی وید بھونانی وشوا اوکتم وکتی ماں پنیم منینتی مام بدھما۔ موت آئے گی لے کر جائے گا، اوکتم وکتم ماں پنیہ اوکتم وکتی، اوکتم وکتی ماں پنیم ماں پنیم منینتی مام بدھما پرم بھاؤ مجاننتو مماویا مانتمم۔ پچھلی زندگی میں جو آپ نے کرم کیے، پچھلی زندگی کے اندر جو آپ نے اعمال کیے، ان کا حساب دینے کے لیے آپ کی آتما کو یمدود یمراج آ کر لے کر جاتا ہے، پرماتما کے پاس جمع کر دیتا ہے، لو جی یہ جے شری رام کا نعرہ لگانے والے آ گئے، ان کا حساب کرو۔ کیونکہ بیٹی کے پیچھے یہ نعرہ لگاتے تھے۔ یہ اوکتم وکتی کا کیا مطلب؟ موت کس لیے آتی ہے؟ موت اس لیے آتی ہے تاکہ آپ کی زندگی میں آپ نے کیا کیا، مرنے کے بعد آپ حساب دے سکو۔ ہمارے ہندو بھائیوں کا عقیدہ نہیں ہوتا ہے مرنے کے بعد ڈائریکٹ اللہ کے پاس جانے کا، ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد 7 چکر کاٹتے، یعنی 7 جنم۔ اچھا کام کیے تو برہمن بن کر آئیں گے، برے کام کیے تو کتا بنا کر کے بھیج دے گا اللہ ایشور، بلی بنا کر بھیج دے گا، چوری کریں گے تو بھینس بنا کر بھیج دے گا، کسی کی مرغی چرا کر کے کھائیں گے تو وہ کالی بھینس بنا کر بھیج دے گا۔ یہ عقیدہ ہے آواگمن کا عقیدہ۔ یہ تو میں نے کئی جگہ کسی جگہ ایکسپلین میں ہم نے کہا ہے کہ یہ آواگمن کا عقیدہ آیا کہاں سے تھا؟ یہ آریہ سماج کے لوگوں کی من گھڑت یہ عقیدہ کانسیپٹ ہے، ورنہ رگ وید، یجروید، سام وید، اترگ وید کسی کے اندر آواگمن کا عقیدہ بالکل بالکل نہیں۔ مرنے کے بعد ایشور کے پاس حاضری کا عقیدہ تو ہے۔ یونہ پتا جنیتا یوودھاتا دھامانی وید بھونانی وشوا یدیوانام نام دائک ابتم سمپرشنم بھونا ینتینیا۔ مرنے کے بعد اپنے اعمال کو جاننے کے لیے، دنیا میں کیا کام کیے ان کا حساب دینے کے لیے تمہیں اپنے پرم آتما، پرماتما، پرم آتما مطلب جو پہلے سے جو آتما ہے، جو ذات ہے، پرماتما اسی سے بنتا، پرم آتما کے پاس جانا پڑے گا۔ اور تم کیا کیے بھارت میں؟ بھگوا جھنڈا لگا کر کیا کیے تم؟ کالج میں ترنگا کی جگہ بھگوا جھنڈا لہراتے تھے، مار مار کر بندر کی طرح لال کر دیا جائے گا۔ اللہ کہے گا، ایشور کہے گا آؤ، جب ترنگا جھنڈا لہراتا تھا تو بھگوا کیوں لہرایا؟ تو وہاں پر تمہاری چھتائی ہوگی، کٹائی ہوگی۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ پرماتما کہہ رہا۔ یونہ پتا جنیتا یوودھاتا دھامانی وید بھونانی وشوا یدیوانام نام دائم اکتن سمپرشنم بھونا ینتینیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی باڈی کو فَإِذَا سَوَّيْتُهُ مکمل کر دیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے اپنی جان ڈالی اس میں، تو حضرت آدم انسان بن کر کھڑے ہو گئے۔ پوری تفصیل ہے۔ اس کے بعد ایک کو انسان بنا کر تیار کیا، ایک طرف فرشتے، لیکن فرشتوں سے اس کے مقام کو اور زیادہ بلند کرنا تھا، تو کیا کیا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں گیس ہے، زمین کے نیچے تیل ہے، زمین کے نیچے پیٹرول، زمین کے نیچے ڈیزل، زمین کے نیچے مٹی کا تیل، زمین کے نیچے لوہا، زمین کے نیچے کوئلہ، زمین کے نیچے پتھر، زمین کے نیچے سونا، زمین کے نیچے چاندی۔ یہ ساری چیزیں کہاں ہے؟ زمین کے نیچے۔ لیکن ان چیزوں کو کھود کر کون نکالے گا؟ انسان نکالے گا۔ تو انسان بنا جانے کیسے نکالے گا؟ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دیا، جانکاری دی۔ کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام چیزوں کی جانکاری، زمین کے نیچے کی، زمین کے اوپر کی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد جانکاری دی ہے کہ دنیا کے اندر میں کتنی چیزیں کہاں کہاں پر کیا ہے. ان کو نکالنے کے لیے، ان کو استعمال میں لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانکاری دی، علم دیا، سکھایا، بتایا. کن کو؟ حضرت آدم کو